اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فرقان میں جو عباد الرحمن کی اگلی خوبی بتائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے: والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرم و مقاما، اور بے شک وہ بری ہے ٹھہرنے کی جگہ اور برا ہے مقام۔ یعنی کہ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مقام جو ہے وہ برا ہے۔ اس میں مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو اس کی تشریح کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ وصف جو ان کا ہے وہ دو امور پر مشتمل ہے: اول دعا مانگنا، دوم عذاب جہنم سے پناہ مانگنا۔ دعا اسلام میں دعا کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم متعدد بار کروایا گیا ہے، بلکہ مختلف اقسام کی دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ حدیث میں بھی دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی برتری اور انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ عذاب جہنم آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جنت، اور لوگ جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی بسر نہ کی ان کے لیے جہنم مقرر کی۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے۔ چونکہ جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی جگہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بندے اس دنیا میں اس کے عذاب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ مذکورہ ان اعلیٰ اوصاف کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں غضب اور قیامت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی پناہ طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور رضامندی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جہنم کے بارے میں یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ برا مقام ہے، اس لیے کہ وہاں آرام کے بجائے تکالیف ہی تکالیف ہیں۔ جسم جلانے کے لیے شدید ترین آگ، کھانے پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی، زخموں کی پیپ، اذیت دینے والے جانور، سانپ اور بچھو وغیرہ، مزید عذاب کے لیے مقرر کردہ فرشتے۔ ان تمام تکالیف سے انسان مکمل نہیں جلے گا بلکہ زندہ رہے گا، اور یہ عذاب انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق برداشت کرتا رہے گا۔ لہٰذا ایسے عذاب سے تو ہر مسلمان کو خوف کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو قرآن پاک میں جو ہے وہ غفور الرحیم بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی بالکل آزاد ہو جانا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی ڈرے ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے انسان کو، اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے نصیب میں لکھ دی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھی ہوتی ہیں کہ یہ انسان مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو یہ چیزیں عطا کروں گا۔ تو اس لیے انسان کو دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب بدل دیتے ہیں انسان کا دعاؤں کی مدد سے، اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔